السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ٹوٹ چکی تھی، اتنی کہ دعائیں بھی بے آواز ہو گئی تھیں۔ رشتے چھن چکے تھے، آنکھیں خشک تھیں اور دل میں صرف ایک سوال تھا، کیا واقعی کوئی ایسا ذکر ہے جو تقدیر بدل سکتا ہے؟ پھر میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا اور وہ ہونے لگا جس کی مجھے خود بھی امید نہیں تھی۔ میرا نام عائشہ ہے اور یہ کہانی صرف میری نہیں، ہر اس لڑکی کی ہے جو کبھی تنہا ہو گئی ہو۔ کچھ سال پہلے میری زندگی میں سب کچھ تھا، ماں باپ، بہنیں، شوہر، مگر پھر ایک ایک کر کے سب مجھ سے دور ہونے لگے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، شوہر نے صرف 2 سال میں طلاق دے دی اور باقی رشتہ داروں نے طلاق یافتہ کا لیبل دے کر مجھے بس خاموش کر دیا۔ میں جیتی جاگتی تھی لیکن اندر سے مردہ تھی۔ دن میں لوگوں سے ملتی، ہنستی، لیکن رات کو بستر پر صرف روتی تھی۔ دعائیں کرتی مگر جواب نہیں آتا تھا، قرآن کھولتی مگر دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ میں بس اکیلی ہو گئی تھی۔ پھر کسی نے صرف ایک جملہ کہا، کیا تم درود پاک پڑھنا شروع کرو، اللہ تمہیں صبر دے گا۔ میں نے سوچا یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں، اور اس رات پہلی بار میں نے آنکھیں بند کی اور صرف دل سے کہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ تعداد کا خیال، نہ وظیفے کا چکر، بس درد کے ساتھ درود، بس یہی سوچ کر کہ کسی طرح مجھے صبر آ جائے۔ کچھ دنوں بعد ایک عجیب سا سکون آنے لگا، نہ کوئی خواب، نہ کوئی چمک، بس دل میں جیسے کوئی ہلکی سی روشنی جل اٹھی ہو۔ میں روزانہ درود پڑھتی، کبھی 100 بار، کبھی 313 بار، اور کبھی بس آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے 10 بار۔ اسی طرح میں درود ابراہیمی پڑھنے لگی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جہاں پہلے رشتے بوجھ لگتے تھے، وہیں لوگ اب میرے قریب آنے لگے۔ بائی نے خود کہا، عائشہ تم پہلے سے بہت مطمئن لگتی ہو، اور مجھے اس دن سمجھ آیا جب انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگا لیتا ہے تو دنیا خود اسے جوڑنے لگتی ہے۔ آج بھی میں اکیلی ہی رہتی ہوں، لیکن سچ یہ ہے اب میں تنہا نہیں ہوں۔ میں راتیں درود سے آباد ہیں، میری دعائیں خالی نہیں، اور میرے دل میں ایک خاموش روشنی ہے جس کا نام ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین، اگر آپ کبھی اکیلے ہوں، چھوڑے ہوئے ہوں یا ٹوٹے ہوا محسوس کریں تو صرف ایک کام کرو، دل سے درد سے درود پاک پڑھو۔ یہ وہ تعلق ہے جو زمین سے آسمان تک جاتا ہے اور تمہیں وہ دے جاتا ہے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، روزانہ صرف 313 بار آپ درود ابراہیمی پڑھو، یا آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور ساتھ صرف ایک دعا کریں، اے اللہ جو میرے نصیب سے بہتر ہو وہی عطا فرما دے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے حالات کیسے بدلیں گے۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب انسان کے پاس نہ کوئی شانہ ہوتا ہے سر رکھنے کو، نہ کوئی ہاتھ ہوتا ہے آنسو پہنچنے کو، اور نہ ہی کوئی آواز ہوتی ہے جو دل کی سنے۔ بس ایک تنہائی ہوتی ہے اور ایک سناٹا جو دل کی دیواروں سے ٹکرا کر روح کو زخمی کرتا ہے۔ عائشہ کی کہانی ہم سب کی کہانی ہے، ایسی لڑکیاں جن کی زندگی میں طلاق، موت اور تنہائی نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، مگر ایسی تنہا روحوں کے لیے ایک در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ در ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے۔ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں مگر درود پاک دل کو جوڑ دیتا ہے۔ درود پاک وہ صدا جو عرش تک جاتی ہے، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک درد سے بڑی صدا ہے جو زمین سے نکلتی ہے تو آسمان کے رب کے دل کو چھو جاتی ہے۔ جب ایک تنہا دل کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو وہ صرف ذکر نہیں ہوتا
بلکہ وہ ایک محبت بڑا رابطہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ درود پاک میں چھپی وہ طاقت جو تقدیر بدل دے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ صرف 313 بار روزانہ درود پڑھنے سے ایک طلاق یافتہ ٹوٹی ہوئی لڑکی پھر سے جینے لگی؟ نہ خواب نہ آواز، بس دل میں اترتا سکون، جو اس لڑکی کو یہ سمجھا گیا تنہا وہ نہیں جو اکیلا ہو، تنہا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا نہ ہو۔ جب دنیا ساتھ نہ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در ساتھ دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو، صبر کرو، وقت سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے، مگر وقت کچھ نہیں کرتا اگر آپ درود پاک کو ساتھی نہ بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگا لو، آپ کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کہانی سن کر اگر آپ کا دل ہلکا سا بھی لرز جائے تو بس آج سے ایک کام ضرور شروع کیجیے گا، روزانہ دل سے درود پڑھا کریں۔ نہ گنتی کا بوجھ، نہ الفاظ کا باری پن، بس دل، آنکھ اور یقین ہو۔ پھر دیکھیے گا دل کی تنہائیاں کیسے عشق کی روشنی میں ڈل جاتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔